الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق نمبر 211 سورہ احزاب آیات نمبر 31 سے 40 تک کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر اور مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ یقنطو مادہ قاف نون تا، معنی اطاعت کرے، ماضی قانتا، مضارع یقنطو، امر اقنت، مصدر قنوتاً۔ تخضعن مادہ خا طاد عین، معنی ملامت کرو، ماضی خادع، مضارع یخدع، امر اخدع، مصدر خضوعاً۔ تطہیراً مادہ طا ہا را، معنی خوب پاک، ماضی طہر، مضارع یطہر، امر طہر، مصدر تطہیر۔ مبدیہ مادہ با دال واو، معنی اس کو ظاہر کرنے والا، ماضی ابدا، مضارع یبدی، امر ابدع، مصدر ابداء۔ مفعولاً مادہ فا عین لام، معنی پورا ہو کر رہنے والا، ماضی فعل، مضارع یفعل، امر افعل، مصدر فعل۔ النبیین مادہ نون با حمزہ، معنی نبی، نبیوں پر، ماضی نبأ، مضارع ینبأ، امر انبأ، مصدر نبوۃً۔ یہاں ایک بات ملاحظہ رہے کہ مصدر کو کبھی ہم منصوب پڑھتے ہیں اور کبھی مرفوع پڑھتے ہیں، یعنی کبھی اس پر 2 زبریں اور کبھی اس پر 2 پیشیں پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اسم میں اصل یہ ہے کہ اسے رفع دی جائے، اور جو ہم مصدر کو، اس لیے ہم مصدر کو مرفوع پڑھتے ہیں، قنوتن، خضوعن، تطہیرن، اور کبھی اہل جو لغت ہیں وہ اس کو منصوب پڑھتے ہیں، اس وقت اس سے پہلے کوئی عامل لگا دیتے ہیں، کسی فعل کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے، اور اس عامل کی وجہ سے اس کو مصدر کو منصوب پڑھا جاتا ہے، جیسے قرأت قنوتاً، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس لیے اس مصدر کو جو ہے وہ منصوب پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی عامل ذکر کر دیا جائے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں قنوتاً اور قنوتن دونوں طرح پڑھنا اہل لغت کے نزدیک جائز ہے۔ گرامر کا سبق نمبر 11۔ اسم الاشارہ قریب کے لیے۔ ھذا اصل میں ہا یہ حرف تنبیہ ہے اور ذا یہ اسم اشارہ ہے، تو یہاں ہا شروع میں اس لیے لگائی جاتی ہے کہ مخاطب کو متوجہ کیا جائے۔ تو ھذا یہ ھذا ایک اسم اشارہ ہے، یعنی وہ لفظ
جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا کا اردو میں مطلب یہ ہے جیسے یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک گھر ہے، ھذا بیتن۔ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو وہ کوئی چیز عام چیز نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں۔ ھذا یا ھذا کو ھذا پڑھا جائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔